اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جو کہ میں آپ کے لوگوں کے لیے ویڈیو لایا ہوں، وہ سن کے تو بڑا دکھ ہوگا، آپ کو بھی ہوگا۔ اور میں نے جب یہ سنا اور دیکھا، اس کے بعد میں نے ویریفیکیشن کی اور مجھے پتہ چلا کہ یہ خبر کریکٹ ہے، سو بڑا دکھ لگا ہے۔ کل فلسطین میں اسرائیلی فوجیوں نے مسجد اقصیٰ میں، جو کہ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، ان پہ حملہ کیا ہے اور شدید شیلنگ کی ہے، جس میں 250 سے زیادہ جو نمازی تھے وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اور جو کہ اسرائیل ہے، بیسیکلی اسرائیل نے تقریباً جو ہے پوری فلسطین کی بجلی بند کی ہوئی ہے، اور ان کی 97% جو اسرائیل میں پانی مہیا نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل نے پانی بند کیا ہوا ہے اور گندا پانی چھوڑتے ہیں۔ اور پوری فلسطین میں صرف 3% جو صاف پانی ہوتا ہے وہ مہیا ہوتا ہے۔ ایک قسم کا بڑا نا انہوں نے، اب اس کے لیے الفاظ میرے پاس نہیں ہے، ہم شدید مذمت کرتے ہیں، شدید الفاظ میں ان کی مذمت کرتے ہیں اسرائیل کی، جو کل اسرائیل نے جو واقعہ کیا ہے۔ اس واقعے کا میں پس منظر آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو، یہ واقعات شروع ہوتے ہیں عمران خان کی، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب آئی تھی، ہم بڑے خوش تھے کہ نیا پاکستان بنے گا، عمران خان صاحب تبدیلی لائیں گے۔ جو ان کے نعرے تھے، اس میں نعرے پہ ہم سارے مر مٹنے والے تھے، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی کوئی اور ہی دنیا بنا دے گا پاکستان سے نا۔ جیسی عمران خان کی حکومت آئی ہے، تو اقتدار جب اسے ملا ہے تو اس کا رنگ ہی بدل گیا ہے۔ عمران خان پرائم منسٹر بنتے ہیں، 1 سال 1.5 سال گزارتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جاتے ہیں امریکہ، اور چونکہ کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A لگا ہوا تھا، جس کا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ریاست ہے۔ 370 اور 35A کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر ایک ریاست ہے، نہ کہ اب اس کے ساتھ ملحق نہیں ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ جب یہ ہٹا دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ اب مل گئی ہے، اب ان کا اب انڈیا کے ساتھ یہ ریاست ان کی بن گئی ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے، عمران خان صاحب بڑے داڑ دڑکے مار کے امریکہ چلے جاتے ہیں۔ امریکہ بولتے ہیں بھائی، امریکہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھائی کبھی انگلیاں دکھا رہے ہیں، کبھی کیا بول رہے ہیں، کبھی کیا بول رہے ہیں بھائی، اور پاکستانی عوام کو بیوقوف بنائے جا رہے ہیں بھائی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ ادھر ڈیل کر کے آ جاتا ہے، ڈیل کر کے آتا ہے۔ جیسے ہی امریکہ سے واپس آتا ہے اور ادھر سے انڈیا 370 اور 35A یہاں سے ختم کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب پچھلے دنیں جاتے ہیں سعودی عربیہ، ادھر فلسطین کی ڈیل کر دیتے ہیں، اسرائیل سے ڈیل کر دیتے ہیں، اور انہیں بولتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، آپ جو بھی کریں کرتے جائیں۔ ہم نے بس صرف مذمتی بیان ہی دینا ہے۔ اب اسرائیل کو اس چیز کا پتہ ہے، اگر اسرائیل کو کسی ملک سے ڈر ہے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا پاکستان ہی ہے، جس نے ہمیشہ ان کے دانت کٹے کیے ہیں۔ جس موقع پر بھی ہو، ان کے ہم نے جہاز گرائے تھے، مار گرائے تھے، ان کو پتہ ہے ہماری طاقت کا، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی موقع آیا ان کے ایک مرتبہ پھر ہم دانت کٹے کریں گے۔ اسرائیل سے ڈیل ہو جاتی ہے۔ اگلی دن جیسے سعودی عربیہ خان صاحب پہنچتے ہیں، اگلی دن مسجد اقصیٰ پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے اس طرح۔ اور دوستو، میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، اسرائیل جو ہے وہ مسجد اقصیٰ جو ہماری مقدس ہے، ہمارے لیے ایک مسجد اقصیٰ ہے،
اس کو میوزیم یا کسی چیز میں تبدیل کر رہا ہے. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ڈیل کر کے آیا ہے. اس نے ابھی مسجد اقصیٰ کو وہ اس کی مسجد سے تبدیلی کر رہے ہیں اس کا یہ ان کی جو آگے ان کا جو پروسیس ہے یہی چلنے والا ہے. سو ہماری بس ایک عام شہری کے ناطے سے ہم مذمت کر سکتے ہیں اور بددعا دے سکتے ہیں کہ یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے اور اس کے حامیوں کو تباہ و برباد کر دے. بس یہ حقیقت تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. شاید میری بات سے کچھ لوگ اختلاف کرتے ہوں. اختلاف رائے ہر بندے کا ہوتا ہے, لیکن جو اختلاف کرتے میں ان کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں. بولتے ہیں نواز شریف کا آ گیا پیسے, زرداری کا آ گیا آدھا ملک. اور بھائی زرداری نے کہا ہے تو پکڑتے کیوں نہیں؟ زرداری لوگ جس کورٹ میں بھی جاتے ہیں اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. مجرم کی کبھی ضمانت ہوتی ہے؟ یہ دار در کے مارتے ہم نے ثابت کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, دار در کے مار کے ان کی ضمانت ہو جاتی ہے. مجرم کی کسی ضمانت ہوتی ہے؟ ان کے کیس میں کچھ نہیں ہوتا, اس لیے ان کی ضمانت ہو جاتی ہے. دوسری بات, نواز شریف لوگوں نے جو بھی کیا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. اگر جرم کیا ہے ثابت ہوتا ہے ان کو سزا دی جائے, لیکن انہوں نے جو بھی کیا تھا انہوں نے اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کی. اس ملک کے ساتھ کبھی اس ملک کو نہیں بیچا. اس نے آ کے بولتے ہیں بھئی نواز شریف اس طرح تھا, زرداری اس طرح تھا, پلانا اس طرح تھا, ڈنگانا اس طرح تھا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ اتنی برے تھے جتنا یہ خان صاحب بتا رہے ہیں, تو آج تک یہ بولتا ہے, یہ بولتا ہے کہ پچھلے دنوں یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے بولتا تھا کہ اس نے نا اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کی تھی نواز شریف نے. سو اس کے بعد بولتا ہے انڈیا میں اس کے فیکٹریاں یہ ہیں وہ ہیں. بھائی اگر فیکٹریاں ہیں تو ابھی تک کشمیر پر ان جرت ہی نہیں ہوئی انڈیا کی کہ نواز شریف کے دور میں قبضہ کرے, زرداری کے دور میں قبضہ کرے. انہوں نے یہ آیا ہے جو صادق اور امین بھی ہے اور اس ملک کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے, یہ آیا ہے. انہوں نے 35A آرٹیکل 35A بھی ختم کر دیا ہے, 370 بھی ختم کر دیا, اپنا حصہ بھی بنا لیا ہے, اور خیر خواہ یہ ہے ملک کا. دوسری بات, فلسطین آج تک اسرائیل کی جرت ہی نہیں ہوئی دوسری حکومتوں میں کہ مسجد اقصیٰ پر حملہ کرے. یہ آیا ہے, مسجد اقصیٰ پہ حملہ ہو گیا ہے. اب آپ یہ فیصلہ کریں, جیسے امریکہ جاتا ہے کشمیر پہ قبضہ ہو جاتا ہے, ریاست ان کی بن جاتی ہے. سعودی عربیہ جاتا ہے اسرائیل, کیونکہ سعودی عربیہ نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. تو آفیشلی نہیں کیا, لیکن ان کو اگر اپنے ایئر سپیس دیا ہے تو اس کا مطلب انہوں نے تسلیم کیا ہے. سو وہ وہاں جاتا ہے, ادھر بھائی حملہ ہو جاتا ہے مسجد اقصیٰ. سو ہمارے جو فورن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, وہ بولتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے 370 سے, آرٹیکل 370 سے کوئی بھی مسئلہ ہی نہیں ہے. مطلب ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ کشمیر بھارت کو کہہ دیا کہ بھی کشمیر لے لو, ہمیں کوئی چیز نہیں ہے آپ سے. واہ جی واہ. بس اب کیا کریں, بس اینڈ میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ خود سوچیں, خود اپنے آپ سے فیصلہ کریں کہ آپ نے کرنا کہاں جانا ہے, اس ملک کو ہم نے کہاں لے کے جانا ہے. اس ملک کو اس طرح کے لوگوں کے آگے ہم نے پھینک دیا جیسے. بس اللہ معاف کرے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, اللہ سب کو خوش رکھے.